اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے چند فضائل۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے۔ اس کے فضائل احادیث کریمہ میں وارد ہیں، جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ان تمام دنوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب نے طلوع کیا۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز جنت میں داخل کیے گئے، اسی روز انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور اسی روز انتقال فرمایا، اور اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی روز ساکا ہے، پہلی بار سور پھونکا جانا، اور اسی میں نفخہ ہے، دوسری بار سور کا پھونکا جانا، یعنی قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی۔ جمعہ کی رات روشن رات ہے، اور جمعہ کا دن چمکدار دن۔ روز جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا اور اس کا سوال پورا کرے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ جمعۃ المبارک ہی وہ بابرکت دن ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت حضور پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا جبکہ حضور انتقال فرما چکے ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ اسی بابرکت دن کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے فتنہ قبر و قبر سے عذاب بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا، اس نے کہا، یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے اور عید کی سی خوشیوں کا سما پیدا کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن۔ یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ عز و جل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی کہ جمعہ و عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، اور اس دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ۔ جمعہ کا روز وہ بابرکت مبارک و منور دن ہے جو اپنے جلوں میں بڑی سعادتیں، برکتیں اور نورانیت لے کر طلوع ہوتا ہے، اور یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ نورانیت، یہ پاکیزگی سب صدقہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ان کی امت مرحومہ کے ساتھ مخصوص فرما گیا۔ اسی لیے اس روز خصوصاً نماز جمعہ کا ادا کرنا خیر و برکات کے دروازے کھولنا ہے، اور اس سے غفلت برتنا محرومیوں میں گرفتار ہونا ہے۔
हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अच्छी तरह वुजू किया, फिर जुमा को आया और खुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए मगफरत हो जाएगी। इन गुनाहों की जो उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान हैं और 3 दिन और ये इस वजह से है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है जो एक नेकी करे उसके लिए 10 मिसल है। और तिरमिज़ी शरीफ में है कि जिसके कदम अल्लाह की राह में गिर्द आलूद हों वो आग पर हराम है। हुजूर का ये इरशाद मुबारक नमाज पंजगाना के लिए अमूमन और नमाज जुमा के लिए खुसूसन है। और जब कदम कदम पर नेकियों और मगफरत व बख्शिश की बशारतें दी जा रही हैं तो जाहिर है कि जो इससे जी चुराए और ये मुबारक दिन गफलत व लापरवाही में गुजार दे वो खुद ही अपनी महरूमी और आखिरत में अपनी हरमा नसीबी का सामान खुद अपने हाथों पैदा कर रहा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमे सुस्ती की वजह से छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देगा कि नेकी की उसकी निगाहों में वक़ात होगी और ना वो नेकी की तरफ दिल से मुतवज्जा होगा। और इब्ने खज़ीमा की रिवायत में है कि जो 3 जुमे बिला उज़र छोड़ दे वो मुनाफिक है। और जीन की रिवायत में है वो अल्लाह से बेइलाका है। और तबरानी की रिवायत है कि वो मुनाफिकीन में लिख दिया जाता है। और सही मुस्लिम शरीफ में इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कसद किया कि एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं और जो लोग जुमा से पीछे रह गए हैं उनके घरों को जला दूं। दिल की आंखें खुली हों तो आदमी घरेलू जिंदगी पर नजर डालकर बआसानी मालूम कर सकता है कि घरों में जो कुछ मानवी की आग लगी हुई है उसकी असल वजह क्या है। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन